آج ہمارے ملک میں چاند کی رویت کے لیے باقاعدہ سے اجلاس ہوگا اور زونل کمیٹی جو ہے وہ بیٹھیں گی. مختلف شہروں میں مرکزی جو کمیٹی ہے وہ اسلام آباد میں ہوگی اور پھر چاند کی رویت دیکھی جائے گی. لیکن کل ہم نے دیکھا سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور سعودی عرب میں رمضان المبارک 1447 ہجری کا چاند دیکھنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے. دنیا بھر میں رمضان المبارک کے آغاز میں اب کچھ ہی گھنٹے باقی. اچھا ویسے میں نے دیکھا آغاز کے ساتھ ہی جتنی خوبصورتی سے ہم نے دیکھا خاص طور پہ جو مقدس شہر ہے ان کو سجایا گیا ہے. مکہ شہر جتنی خوبصورت مناظر وہاں سے پیش کر رہا ہے وہ ہم نے دیکھا. اسی طریقے سے ہم نے لنڈن میں بھی آپ کو دکھایا ہے کس طریقے سے رمضان کو ویلکم کیا گیا. کروڑوں مسلمانوں نے سال کے سب سے مقدس مہینے کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور اب تک 9 ممالک نے رمضان المبارک کے چاند کی رویت کا حتمی اعلان کر دیا. اچھا جی، اس میں انڈونیشیا، ملیشیا اور برونائی اور دارالاسلام کی رویت ہلال کمیٹیوں کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا یکم رمضان المبارک 19 فروری بروز جمعرات کو ہوگی. عمان، ترکی، جاپان، سنگاپور، آسٹریلیا اور فرانس کی رویت ہلال کمیٹیوں کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ یکم رمضان المبارک 19 فروری کو ہوگا. اب رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا. اجلاس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین مولانا محمد عبدالخبیر آزاد کریں گے، جبکہ دیگر جو زونل ضلعی جو ہلال کمیٹیاں ہیں وہاں پہ اجلاس اپنے اپنے متعلقہ مقامات پر ہوں گے. چاند کی رویت کے حوالے سے اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی ملک بھر سے موصول ہونے والی شہادتوں کو مد نظر رکھ کر کرے گی. اور پاکستان کا جو قومی خلائی ادارہ ہے اسپارکو نے رمضان المبارک کے چاند سے متعلق پیش گوئی کے مطابق بتایا ہے کہ چاند 18 فروری یعنی آج شام انسانی آنکھ سے دیکھے جانے کا امکان ہے. تو اس بات کا بھی امکان ہے. محکمہ موسمیات سے بھی ہمارے ساتھ اس نمائندے موجود ہیں، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان برق صاحب. تھینک یو مچ برق صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتا دیجیے گا کہ رمضان المبارک کے چاند کی پیدائش کب ہوئی ہے اور آج شام اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنا امکان ہے مطلع صاف ہوگا یا برآلود رہے گا؟ دیکھیں، یہ جو چاند ہے کل پیدائش ہوئی ہے چاند کی. آج اس کی عمر جو ہے وہ زیادہ تر علاقوں میں 25 گھنٹے سے زیادہ کی ہوگی. اور اس کی جو ڈیوریشن ہے آفٹر سن سیٹ کے بعد جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 58 منٹ 59 منٹ بعض علاقوں میں ہے. تو یہ کافی برائٹ چانسز ہیں کہ یہ جو ہے وہ نظر آنے کے آج. اس حوالے سے محکمہ موسمیات نے 27 جنوری کو ایک رپورٹ بھی جو ہے وہ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اور میڈیا میں جو ہے وہ ان کو دی تھی، اور کہ 27 جنوری کو ایک پراپر رپورٹ جو چاند کی ایج، اس کی جو عمر ہے اور وہ جو نظر آنے کے چانسز ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی تھی. اگر بات کریں آج شام کو جو ہے وہ موسم کیسا رہے گا، جزوی ابر آلود رہے گا یا خشک رہے گا، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوا تھا یہ آج کسی وقت بھی مشرق کی طرف نکل جائے گا، اور آنے والے دوپہر کے بعد پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم صاف ہوگا اور جو ہے چاند نظر آنے کے شام کو کافی چانسز ہوں گے. کراچی میں بھی مطلع جو ہے وہ صاف ہوگا. اس کے علاوہ جی میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کن علاقوں میں چاند نظر آنے کے زیادہ امکانات ہیں، اینڈ سیکنڈلی غروب آفتاب کے وقت چاند افق پر کتنی دیر موجود رہے گا؟ دیکھیں، غروب آفتاب کے بعد چاند جو ہے وہ 1 گھنٹے تک 55 سے 59 منٹ تک 59 منٹ تک جو ہے نا وہ نظر آنے کے چانسز ہیں. اس میں جو ہمارے جنوبی علاقے ہوں گے جن میں کوئٹہ اور پشاور میں بھی چانس ہیں نظر آنے کے. اس کے علاوہ جو کراچی کے علاقے ہوں گے، خاص طور پہ جو ساحلی پٹی ہوگی وہاں پر نظر آنے کے برائٹ چانسز ہوں گے. اچھا، تھوڑا سا ہمیں رمضان کے جو شروع کا ہے عشرہ یا پھر ہم پہلے ویک کی بات کر لیتے ہیں. ذرا موسم کا حال بتا دیجیے گا، کس طرح کا موسم رہے گا؟ کراچی میں تو کل اولے پڑ گئے، تو کیا صورتحال رہے گی؟ دیکھیں، جو ہے ابھی یہ والا جو سپیل تھا یہ نکل گیا ہے. آنے والے دنوں میں موسم جو ہے نا وہ خشک رہے گا، اور جو ماہ فروری کے آنے والے جو دن ہیں ان میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو آغاز والے جو روزے ہوں گے شروع والے اس میں موسم خشک ہوگا، جبکہ جو جنوبی علاقے ہوں گے وہاں پر درجہ حرارت قدرے جو ہے دن کے دوران میں
کافی زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ 30 اور 35 کے درمیان میں بھی جو ہے نا وہ بعض علاقوں میں جا سکتا ہے، 35 سے تھوڑا بہت اوپر بھی جا سکتا ہے، خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ سندھ کے علاقے، مٹھی، ٹھٹھا، تھرپار کر کے جو علاقے ہوتے ہیں۔ اور عرفان صاحب، ڈیورنگ رمضان کس پوائنٹ پہ گرمی کی شدت میں اضافہ متوقع ہے؟ جی عرفان صاحب، دیکھیے رمضان کا جو آغاز ہوگا، شروع میں ہوگا، اس میں دن میں جو ہے وہ تو قدرے 30 سے اوپر ٹیمپریچرز ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن رات قدرے بہتر ہوگی۔ لیکن جیسے ہی تقریباً 15 سے 20 روزے آخری عشرہ جو ہوگا، اس میں آپ کو زیادہ جو ہے نا گرمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اچھا، یعنی کہ اوور آل آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا موسم خشک رہے گا، لیکن شام جو ہے پلیزنٹ ویدر ہو جائے گا، مگر جو آپ نے 35 اور 35 پارہ بتایا، وہ سرپرائز کہ فیب کے مہینے میں پارہ اتنا اوپر جائے گا تو آگے پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ محمد عرفان۔ ورک صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو ورک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب آلموسٹ تمام ملک میں صاف رہے گا، تو چاند کے نظر آنے کے، اس کی رویت کے قوی امکان ہے، یعنی آپ اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ تو لیٹ سی پھر شام میں اعلان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اور ایک ٹائم ایسا بھی تھا سائم، آئی ڈونٹ نو آپ اس وقت نیوز میں تھے کہ نہیں، کہ چاند کی جی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، شہادتیں بھی موصول ہو رہی تھیں، سب کچھ خبریں آ رہی تھیں، رات کے کوئی 3 بج گئے تھے، چاند کی نظر آنے کی بالکل خبر نہیں آ رہی بالکل۔ اور یہ آپ پچھلے 2-3 اگر سال ہم پیچھے جائیں تو عید کے اوپر بھی یہی سلسلہ ہوتا تھا کہ عید کا۔ اچھا جناب، یہ تو ذرا ہم نے، اچھا آپ لیکن تیاری اپنی پوری رکھیں، سحر افطار کا سامان جو ہے نا وہ آج کا یہ والا دن آپ کے پاس ہے، آپ نے تیاری بھرپور کر لینی ہے۔ لیکن ایک آپ کو ہم ذرا امپورٹنٹ چیز بتا دیتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو وفاقی حکومت نے زکوٰۃ کی کٹوتی کا نصاب جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق 5,03,529 روپے پر زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی۔ ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، 5,03,529 روپے پر زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے زکوٰۃ خود جمع کرانے کا ڈیکلیریشن جمع نہ کرانے پر کٹوتی ہوگی، یعنی بینک میں اگر آپ نے ڈیکلیریشن جمع نہیں کرایا تو پھر آٹومیٹکلی کٹ جائیں گے۔ اور بینکس جو ہیں وہ یکم رمضان کو پبلک ڈیلنگ کی بجائے زکوٰۃ کٹوتی کریں گے، یعنی بینک آفیشیل ہالیڈے ہوگی، یہ بینکس جو ہیں وہ زکوٰۃ کٹوتی کریں گے، پبلک ڈیلنگ نہیں کریں گے یکم رمضان کو۔ جو پبلک بھی زکوٰۃ، اچھا ایک تو 2 چیزیں ہیں نا، کہ ایک تو آپ کا بینک اکاؤنٹ سے کٹوتی ہو جائے گی، اینڈ سیکنڈلی آپ اپنے بائی ہینڈ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا اگر آپ نے ڈیکلیریشن دے دی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں جی آپ نہیں چاہتے کہ بینک ڈیڈکٹ کرے، تو پھر آپ کے اکاؤنٹ سے وہ ڈیڈکٹ نہیں ہوتے ہیں، ادروائز آپ کو کچھ ہی آپ پوچھ لیجئے گا اپنے متعلقہ بینک سے۔ باقی یہ کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے جی کہ یہ جتنا اماؤنٹ ہوگا، یعنی کہ 5,03,000 کتنے بتائے گئے تھے، 5,03,529 روپے پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کی کٹوتی کی جائے گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ رمضان کے آغاز میں لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں اس چیز پہ۔ اچھا پھر بینک سے ہی پیسے کٹ جاتے ہیں، لوگ اپنے ہاتھ سے بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، پھر وہ ایک اور اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بینک کاٹے گا یا ہم دیں گے۔ تو اگر آپ ڈیکلیریشن جمع کروا دیتے ہیں تو بینک آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں کاٹے گا، پھر آپ بائی ہینڈ دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ اچھا جی، آپ بات کر رہی تھی برقی کمکموں کی، رمضان کی آمد پہ جس ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں، لنڈن میں رمضان لائٹس دیکھی ہم نے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ جس طرح سے برقی کمکموں میں سے سجایا گیا ہے، تو اسی طرح پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں ماہ رمضان کو ویلکم کیا گیا، اور ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے لاہور کے مشہور لبرٹی چوک کو خوبصورت انداز میں برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ کیا حسین ڈیزلنگ لائٹس ہیں، کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، کیا جگمگ روشنیاں وہاں پہ ہیں، اور رمضان المبارک، رمضان کریم وہاں پر لائٹ سے لکھا گیا ہے، دکھاتے ہیں آپ کو۔ احمد کھوکر کی رپورٹ ہے۔ روشنیوں میں ڈوبا یہ مقام کہلاتا ہے لاہور کا دل، لبرٹی چوک، جسے حکومت پنجاب کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے منفرد انداز میں سجایا گیا ہے۔ لبرٹی چوک میں یہ جو ڈیکوریشن کیا ہے یہ ہمارے لیے ہے، اور رمضان المبارک بے شک برکتوں والا مہینہ ہے اور ہم بھرپور عبادت بھی کریں گے۔ روشنیوں کی چادر اوڑھے یہ درخت، پودے اور خوبصورت چاند ستاروں کی بناوٹ ماہ رمضان کی خوب عکاسی کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور ہمارے شہر کو اتنا پیارا انہوں نے سجا دیا ہے، ہم وہی دیکھنے آئے تھے، بہت اچھے سے بناوٹ کی ہوئی ہے، سجایا ہوا ہے اس جگہ کو۔ جس طرح دوسرے تہواروں کی خوشی کے لیے سجایا جاتا ہے لبرٹی کو، خوشی اس بات کی ہے کہ لبرٹی کو رمضان مبارک کے لیے بھی سجایا گیا۔ شہری تصاویر بنا کر ان دلکش مناظر کو اپنے موبائل میں قید کر رہے ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور اس ماہ رمضان کو ان روشنیوں نے اور بھی 4 چاند لگا دیے ہیں۔ کیمرہ مین سید مہتاب علی کے ساتھ احمد کھوکھر، ایئر وائی نیوز، لاہور۔
क्या बात है, इंतहाई खूबसूरत लग रहा है लाहौर, और जिस तरीके से वेलकम करने के लिए तमाम तर तैयारियां हैं, तो बहुत ही खूबसूरत हमने मनाजिर वहाँ से देखे। अच्छा जी, रमज़ान के साथ एक चीज़ और जुड़ी विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। खैर ये तो सारा साल जो गैस की लोड शेडिंग का मामला है, लेकिन रमज़ान में भी अगर सोचें गैस ना आए और आपकी टाइमिंग बड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं, सहरी का टाइम होता है, फिर इफ्तार का टाइम होता है, तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा। और बिजली की लोड शेडिंग भी जुड़ जाती है, न जाने क्यों बिजली की लोड शेडिंग जुड़। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में इफ्तार और सहरी में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी रखने की हिदायत कर दी है, जबकि सिंध असम्बली ने सहरी और इफ्तार में गैस लोड शेडिंग ना करने की करारदाद मंजूर कर ली। अब सुई नॉर्दर्न के मुताबिक सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी, और बल्कि की जा रही है। एक दफ़ा फिर बता दें, सुबह 3 बजे से रात 10 बजे, सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक, विच मीन्स के सहरी और अफ्तार के औकात में अब ना लाइट जाएगी ना गैस जाएगी। अच्छा, वज़ीर तवानाई ने ये बात कल बावर करवाई कि नई गैस लोड शेडिंग बिजली की लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। हेल्प लाइन भी उन्होंने बताई कि आप, आई बिलीव 1199 इज़ द हेल्प लाइन, आप उस पर कॉल करके बता सकते हैं। सुई सदरन ने अभी गैस के हवाले से कोई एलामिया जारी नहीं किया है, जो इतलात हैं वो आपके सामने रख दी हैं। बट ये जो ऐलान है सदफ, ये तो हर साल रमज़ान से पहले हर साल यही टाइमिंग्स होते हैं, और हम वैसे तो पूरे साल ये होता है 10 बजे चली जाती, बल्कि 9:30 बजे गैस चली जाती है और सुबह 6 बजे आती है। इस बार इन्होंने इसे 3 से 10 कर दिया है। थिंग्स आर द सेम, टाइमिंग्स हैव चेंज, तो ये सारी सूरत हाल हुई है। व्हाट अबाउट गैस प्रेशर? गैस आएगी तो, बट लेकिन प्रेशर का बड़ा मसला है ना हमारे कराची में, तो खास तौर पर वो आती भी है लेकिन वो उस पर खाना नहीं पक सकता उसके। सही बात है। अच्छा, एक मेरी थोड़ी सी गुजारिश है जो मर्द हजरात हैं उनसे, कि देखें आप लोग भी रोज़ा रखते हैं, घर की ख़वातीन भी रोज़ा रखती हैं, तो उनसे इतनी फरमाइशें ना करें कि उन बेचारियों का सारा टाइम जो है वो किचन में गुजर जाए, सहरी में भी, इफ्तार में भी। अगर आपका बहुत दिल कर रहा है तो आप हेल्प कर दें, लेकिन उनको नमाज़ पढ़ने के लिए भी टाइम दें, उनको अपना रोज़ा, अपनी इबादत करने के लिए भी टाइम दें। ये नहीं कि उनके घंटों घंटों जी किचन में गुजर जाए। बिल्कुल, अगर रोज़ा आपने रखा हुआ है तो रोज़ा उन्होंने भी रखा हुआ है। अगर आप ऑफिस से थक के जा रहे हैं तो वो भी घर में बच्चों को संभाल रही हैं, काम कर रही हैं, बहुत सवाब मिलेगा। फ्रूट्स काट दें, पकौड़े फ्राई कर दें, तो हेल्प साथ साथ काम कराएं।